پیارو بچو اس پہ اوتر لل دید سبق سندس ناو لل دید یہ پہ اوتر اخ پیراگراف آج پڑھ نم جائے پہ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹھا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بڑا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابر تھیں، وہ چاول کھا کر بٹھا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھیں تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیرآباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگے۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھیں کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھیں، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نابینائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑے۔ بے چارہ نابینا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئیں۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم دپان گوبریو لل دید ساس گئی ہش دپان لل دید ییٚلہِ ہش بتہٕ ٲسۍ شیران سۄ ٲس تتھ سٕنٛدِس بانس منٛز برتن بانس منٛز اکھ بٹھا ایک بٹھا رکھتی تھی۔ بٹھا گئی ایکچولی کٔنۍ یتھ أسۍ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کاجوٹ تتھ منٛز تھاوان تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بڑے ہوا لگے تاکہ اتھ أمِس آسہِ بتہٕ بانہٕ بٔرِتھ۔ لل دید نہایت ہی صابر تھی۔ لل دید ٲس واریاہ صبر کرن واجیٚنۍ۔ وہ چاول کھا کر بٹھا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ سۄ ہسا ٲس بتہٕ شتہٕ کھٮ۪وان پتہٕ ٲس اتھ کاجوٹس تُلان چھلان تھاوان ایک سایڈِ تاکہ اس کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے تاکہ أمۍ سٕنٛز ہش ما پیٚیہِ بیٛاکھ کٔنۍ ژھانڈٕنۍ تتھ ما لگہِ تکلیف بیٛاکھ کٔنۍ ژھانڈان توے اوس أمِس یہِ کٔنۍ تھاوان أمِس اتی چھٔلِتھ بیٚیہِ۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا۔ دپان یہِ شعر یُس أمۍ ہیٚرِ کِنۍ اوس ووٚنمُت یہِ ہسا ووت أمۍ سٕنٛدِس ہیہر باب سٕنٛدِس سسر گوٚو ہیہر باب تو انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ تِم کٔر اَمِچ تحقیق کی یہِ چھا پوٚز کِنہٕ یہِ چھِ اپُز اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید ہُنٛد بیان یُس اوس یہِ ہسا درٛاو صحیح۔ لل دید نہایت ہی صبر سے سسرال والوں کے زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ لل دید ٲس زبردست صبر کران بیٚیہِ تہِ ٲس پنٕنۍ وٲروِن ہٕنٛز سسرال گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ وٲرِو کہِ یِہٕنٛز
جاتی برداشت کران لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبیز ہو گیا اخر ہیوت جو صبر اس لوگ بار بار ختم گھن اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر بات کہا ام کور ات گھریلو زندگی خیر بات ام کور ختم یہ رشتہ لیکن آخرکار خیر بات کہا اور ایک مست کلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگے لوگ ایک مست کلندر سن پہ جائے جائے پھیرنے ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی دپا اکہ پھر ات مسافر دیوان آئس مز وت پکان کہیں دور سے حضرت امیر کبیر دپان دور ہسا پہ امس نظر اور پکان حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پکان امس پر نظر پہ للت کی اس حالت میں حضرت امیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی دپان یہ من شاہ زبردست کہ بکن کر امس برونٹ کن کوئی نیر وہ کہیں چھپ جانی چاہتی تھی جیسا وہ بس کن جائے سوت لیکن جب آس پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی یل امس آس پاس ان پہ کھانا جائے بنائے امس سوئی روزن خاطر تو اخ اون ہسا دکانس پہ تنور کاندر اخ تس سہ ہسا اون کہ تس نش دکانس مز تنور لگت تنور دزان تم ہسا تج ووٹ لگون ات تنورس مز بیچاری نابائی کی تو ہوش ووٹ گئی اس اون ام جائے تس ہسا گو ڈول دماغ کہ یہ کیا گو یہ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈکن اٹھا لیا گیا کہ ٹائم گو امام تلو تنور ڈکن تھود یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ امن سے گز ساری پریشان کہ للدت ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی امس اخ نو ڈریس آت آمت لاگنے جیسے درائے اتہ تنور مز نبر بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا یل امس پتہ ونو کہ ات بارس مز کیا ونان ات بارس مز تو انہوں نے جواب دیا ام دیت جواب کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا مے ہسا وچ زندگی مز گۄڈنِک پھر اس میں مرد خدا بہ کتھ کن نیران امس بہ توے ہسا دیت مے رب العالمین امیُک معاوضہ تنورس مز کہ تم لگو مے نوٚو ڈریس